دنیا میں 3 عورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قبر و حشر میں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ وہ بدبخت اور بدقسمت اور بدترین عورتیں ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی غضب کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ ان عورتوں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے لعنت پڑتی ہی رہتی ہے، اور جو ان کے ساتھ منسلک رہے گا اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں یہ 3 بدبخت عورتیں جس راستے سے آ رہی ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، یہ اس قدر خطرناک عورتیں ہیں۔ فرمایا جب یہ 3 عورتیں مریں گی ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ان کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جب قبر میں جائیں گی ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہوگی، ایسے لگ رہا ہوگا جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں ان کی قبر کی طرف کھول دی گئی ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھ کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کریم نبی کی آنکھوں کو پرنم دیکھا، چشمان نبوت کو جب پرنم دیکھا تو دوڑ کر آیا، قدم چوم کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ خیر تو ہے، آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر رلا دیا ہے؟ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا اے علی مجھے معراج کی رات کا وہ چھوٹا سا منظر یاد آ گیا۔ ہے وہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے نا، جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے، میرے ذہن میں آتا ہے، تب میری آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سا منظر ہے؟ فرمایا جہنم میں میں نے 3 عورتوں کو اس قدر عذاب میں مبتلا دیکھا کہ وہ جس قدر چیختی تھیں، چلاتی تھیں، فرشتے اتنا زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے نام پر، ہمیں بھی بتائیں نا کہ وہ کون سی عورتیں تھیں اور دنیا میں وہ کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھیں جن گناہوں نے انہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اے علی معراج کی رات جب میرا گزر جہنم کے قریب سے ہوا، میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا کہ فرشتے ایک عورت کے بالوں سے پکڑ کر اسے جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے، اسے جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے۔ اس کی زبان سے، اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ جب پانی مانگتی تھی کہ مجھے پانی دو تو فرشتے کیا کرتے تھے؟ جہنم کا ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ میں نے جب جبریل علیہ السلام سے اس قدر عذاب کی وجہ پوچھی تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو ان بالوں کا خوب بناؤ سنگھار کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر میرے چہرے پر پڑے، میری جوانی پر پڑے، میرے نرم ملائم بالوں پر پڑے، اور جس منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں یہ وہ منہ ہے، یہ وہ زبان ہے جس زبان کے ذریعے یہ عورت غیبت کیا کرتی تھی، یہ چغلی کیا کرتی تھی، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جھگڑاتی تھی، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے پھر تماشا دیکھتی رہتی تھی، اور کانوں سے جو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں ان کانوں کے ذریعے یہ غیبت سنتی تھی، چغلی سنتی تھی، فحاشی سنتی تھی، زبان سے فحاشی بولتی تھی۔ اللہ اکبر! وہ جس قدر چیختی تھی، چلاتی تھی، فرشتے اتنا زیادہ اس پر عذاب مسلط کرتے تھے۔ میرے کریم نبی نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کی زبان اس قدر لمبی ہو گئی تھی، اس قدر لمبی ہو چکی تھی کہ فرشتے اس کی زبان سے پکڑ کر اسے جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے، زبان سے پکڑ کر اسے جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے۔ وہ روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی،
اور جب جب پانی مانگتی تھی تو فرشتے ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ میں نے جب جبریل سے وجہ دریافت کی تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اسی زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو وہ جملے بولتی تھی جو جملے شوہر کو تکلیف دیتے تھے، شوہر کو درد دیتے تھے، شوہر کا دل چکنا چور کر دیتے تھے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، کسی کا دل مت توڑنا، سب کچھ کرنا، کسی کو دکھ مت دینا، کسی کو دکھ دے کر اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کا سوچنا بھی مت، کسی کو رلا کر اپنی زندگی میں خوشیوں کے آنے کا سوچنا بھی مت۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر میرے دروازے پر مت آنا اپنی خوشیوں کی خیرات مانگنے، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر پھر اپنی پریشانی کی فکر مت کرنا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر عبادت کی قضا ہے، مگر سنو کسی بھی انسان کے دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ جوانوں سب کچھ کر لو، گریبان پکڑ لو، برا بھلا کہہ دو، مگر ایک بات یاد رکھنا، کسی سے محبت کر کے، اس کے ساتھ جینے مرنے کے دعوے کر کے، اونچے اونچے خواب دکھا کے اسے تنہا اکیلا مت چھوڑنا۔ اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، اگر اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکل آیا تو یاد رکھنا تمہاری زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لے گا وہ آنسو، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اسی زبان سے یہ وہ جملے بولتی تھی جو اس کے شوہر کو دکھ دیتے تھے، درد دیتے تھے، اسی وجہ سے آج اسے زبان کے ذریعے جہنم کے درمیان لٹکایا جا رہا ہے۔ میرے کریم نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ ایسے کچل رہی تھی، چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہی تھی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے وجہ پوچھی تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا، یہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے حسین و جمیل بنایا، لیکن یہ اس خوبصورت چہرے کے ذریعے زمانے میں فحاشی پھیلاتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر بناؤ شنگار کرتی تھی کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر میرے خوبصورت چہرے پر پڑے۔ شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کیا کرتی تھی، تکبر کیا کرتی تھی، فخر کیا کرتی تھی، خود کو دوسری عورتوں سے افضل ترین سمجھتی تھی، دوسری عورتوں کو خود سے کم تر سمجھتی تھی۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟